امام حسین کے قیام کا ایک اہم مرحلہ مصادرہ ہے، لیکن ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں۔ یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو۔ تو آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو؟ امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے، تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے۔ جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو۔ مصادرہ شروع کرو، مصادرہ سے امام حسین علیہ پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو، اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو، معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ، اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی، ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو۔ امام کے زمانے کا یزید کیا تھا؟ ابھی آپ نے پیر صاحب سے بہت خوبصورت بیان تھا ہمارے آج کے مہمان خطیب کا، انہوں نے اس میں امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ چند جملے اس کے آپ کو بتائے ہیں۔ امام نے ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، یہ امام کا اپنا تعارف تھا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے یزید کا تعارف کرایا، وَأَمَّا یزید فرجل فاسق قاتل النفس المحرمہ مؤلن بالفسق شارب الخمر، یہ یزید ہے۔ آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے، وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، قاتلین کا حامی ہے، شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے۔ خب ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو؟ امام حسین اگر ذاکروں سے نہ سنا ہوتا، تاجروں سے نہ سنا ہوتا، حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے۔ مثلی لا یبایع لمثلے، یزید جیسے تو موجود ہیں، حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاغوتوں اور یزیدوں کو کہیں لا ابایع، میں بیعت نہیں کرتا، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، میں ان کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ عاشورہ اس سرمشق کے تکرار کا نام ہے، بیعت کے انکار کا نام ہے۔ اور پھر مصادرہ اگر آج امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر شیعہ ماتمی عزادار عمل کرے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر، یقین جان لو آپ اس ملک میں کرو یا کسی بھی ملک میں شیعہ یہ عمل کرے، آپ کایا پلٹ دیں گے، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں۔ مصادرہ یعنی وہ مال، وہ بیت المال، وہ خمس، وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ قومی مال جو کسی بھی وجہ سے ناجائز طور پر کسی کے پاس چلا گیا ہے، اس کی وراثت بن گیا ہے، خمس سے ادارہ بنا کے بیٹوں کو دے دیا ہے، بیت المال پہ بلڈنگیں بنا کے کاروبار شروع کر دیا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں۔ اب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں، آپ کے سامنے کاروان کے کاروان گزرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تحفے لے کے جا رہے ہیں،
کون سے تحفے؟ بیت المال کے، قوم کے مال کے ہدیے طاغوتوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اگر کربلا حسین سے سنی ہوتی تو آپ یہاں پر اس کاروان کو روک لیتے، اس خاندان کو روک لیتے، اس آدمی کو روک لیتے، اس شخصیت کو روک لیتے جو بیت المال کو مال البیت بنا رہا ہے۔ یہ مصادرہ اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، نہ اس مال کی خاطر، اس لیے کہ یہ ایک واجب تھا شرعی، جس طرح انکار بیعت ایک واجب تھا شرعی، اسی طرح یہ مصادرہ بھی واجب ہے شرعاً۔ تو شروع کرو نا آج سے، اس محرم سے، محرم 1444 سے شروع کر دو کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمن نے کیا ہے میں وہ رسم نہیں بناؤں گا کربلا کی، جو امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے میں اس کو رسم کربلا مانوں گا، میں اس کو مشق کربلا مانوں گا۔ پھر طاغوتوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے حامی نہیں بنیں گے، یزیدوں کے ساتھی نہیں بنیں گے، اور بیت المال یزیدوں کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے، تحفے ان کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ مرحلہ مصادرہ کا امام علیہ السلام نے وہاں انجام دیا، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی، ہر چند موضوع مصادرہ مکمل نہیں ہوا، اس کو صرف آغاز کیا۔ اب یہ علماء کا فریضہ ہے کہ اس پر محنت کریں، تحقیق کریں اور موضوع کو پیش کریں۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم